وہی حاصل، کوئی نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر جو اس کی طرف اللہ سبحانہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو تم اللہ کو اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن کر پکارو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہی پڑھا تھا نا جی کل؟ جی جی سر۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور آخرت کا بھی ذکر آخر میں آئے گا۔ بیٹا اوپر ذرا کر دیں، اس لیے کہ پھر میں ساتھ دونوں آیات پڑھوں۔ جی بس زیادہ کر دیا نا؟ جی بس ٹھیک ہو۔ اچھا جی، اب آ رہا ہے رفیع الدرجاتی۔ رفیع، اب آپ کو یہ کیا معنی لگ رہے ہیں رفیع الدرجاتی؟ درجات بلند کرتا ہے۔ بلند، ہاں، رفیع یہ بلند۔ رفیع اسی طریقے جیسے علیم تھا نا، اسی طریقے سے رفیع۔ علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، جاننے والا۔ جی خوب زیادہ جاننے والا، جی مبالغہ زیادہ آتا جاتا ہے۔ تو رفیع کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ بلند کرنے والا، بلند کرنے والا۔ بالا۔ والا۔ جی کس کو؟ درجاتی، درجات کو۔ جی ٹھیک ہے، درجات کو بلند کرنے والا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے رفیع کا کہ وہ بلند درجات والا ہے۔ تو دونوں معنی اس کے ہوئے ہیں، بلند درجوں والا یا درجوں کو بلند کرنے والا۔ ہم نے ایک لینا ہے، تو یہ ہے بلند کرنے والا۔ میرا خیال ہے اس پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں تو یہ فضل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ حدیث وہاں وہ آ جاتی ہے جو آپ نے سنی ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ۔ ایسے ہی تھا جی؟ جی بے شک، جی بے تو شک۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو انہوں نے آپ بھی۔ کہا ہاں میں بھی، اگر اللہ کا فضل اور رحمت ہوا تو پھر میں بھی جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ بے ساری شک، قدرت کس کے پاس آ جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ عمل سارے کرتے جائیں اور اسی طریقے سے کرتے جائیں جیسے اللہ نے فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمل کر کے دکھائے، جی لیکن اس کے اوپر چادر کس کی ڈال دیں؟ اللہ کے فضل کی۔ تو لہذا وہ رفیع کا ترجمہ رفیع الدرجاتی، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ یہ کر لیں، جی جی وہ درجات کو بلند کر، ٹھیک ہے سر۔ کرنے والا رفیع علیم کے وزن پر۔ دوسرا رفیع جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلند درجات والا ہے۔ جی تو ہم کرنے والا کر رہے ہیں۔ ذل عرش، عرش والا ہے، عرش دوسری والا۔ صفت آ گئی جی، وہ عرش والا ہے۔ اس کے اندر آپ پوری وہ تصویر جو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی تھی کہ عرش اور اس کو اٹھانے والے فرشتے جی اور پھر اس کے ارد گرد فرشتے، اور پھر حدیث مبارکہ کہ بھی ایک فرشتہ جو اٹھائے ہوئے ہوگا وہ اس کے کان کی لو جو ہے اس سے لے کر جو اس کا کندھا ہے اس کا فاصلہ طے ہوتا ہے 700 سال میں۔ یہی پڑھی تھی نا حدیث؟ جی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبریائی یہاں آتی ہے ساری جو یہ حدیث بیان کرنے سے کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے اور وہ عرش کے ارد گرد ہیں، تو عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر کرسی کتنی بڑی ہوگی، اور پھر اللہ تو اکبر ہے ہی۔ تو یہ ذل عرش
وہ عرش والا، تو ترجمہ بنے گا وہ درجات کو بلند کرنے والا، عرش والا۔ آگے کیا ہے؟ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اس کو بھی ذرا دیکھنا ہے کہ یہ استعارے میں آ گیا ہے۔ یلقی کا مطلب یہ ہے وہ القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ ڈالتا ہے، یلقی ڈالتا ہے، وہ ڈالتا ہے۔ القاء کرتا ہے، وہ جو ڈالتا ہے وہ الروح جو آیا ہے یہ یسالونک عن الروح، وہ تو اس سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جواب اللہ نے کیا دیا؟ امر ربی قل الروح من امر ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک حکم، امر ہے اور تم اس کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہو۔ اب جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے یہ ایک تو روح وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر پہلے حضرت آدم علیہ السلام ان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، وہ بھی روح ہو گئی جی۔ جی اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے اور اس روح کو پاک رکھنا ہے، اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس روح کی گائیڈنس کے لیے بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب دیا، وہ کیا ہے؟ روح القدس، روح الامین، روح القدس، روح الامین، بالکل جی، سب سے زیادہ امانت والی روح، وہ بھی ہو گیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جو روح وہی لے کے آتا ہے، قرآن مجید کے باقی جگہ پہ بھی، اس جگہ پہ ہی بلکہ ہے یہاں، تو روح کا مطلب وہی بھی ہے۔ روح کا مطلب وہی بھی وہی، کہ قرآن مجید کی جو وحی ہوتی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر الروح ہی کہا ہے۔ تو اس جگہ پہ بنے گا یلقی الروح، وہ وحی کو نازل کرتا ہے، دونوں کے معنی ہی بدل گئے جی جی۔ جی اب یہ روح کیسے بنے گا؟ کیوں اس کے معنی ہم نہیں کر رہے کہ وہ روح کو ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ ترجمہ تو یہی ہے، استعارے میں آئے گا تو روح وہی بن جائے گی اور یلقی نازل کرتا ہے، من امر ہی اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے۔ اس لیے کہ کفار جب آئی تو کفار نے ایک اعتراض کیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو ہی کیوں چن لیا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، ہمارے پاس کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی وحی آتی؟ یہ پڑھا ہوا نا پہلے۔ جی جی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ بلند درجات والا ہے یا درجات کو بلند کرنے والا ہے، اس عرش والا ہے، وہ وحی کو یلقی نازل کرتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر جی۔ اچھا جی، کیوں وحی کا مقصد وہ ہے بشارت دینا اور انذار، لوگوں کو ڈرانا۔ اب نیا لفظ آ رہا ہے یہاں، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ رسول، وہ نبی جس پر وہ وحی نازل کی گئی، لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائے، ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلمات کے ذریعے ڈرائے، کس سے؟ یوم الطلاق، یہ آ گیا جی، تے لام قاف، وہی اوپر والا آ گیا۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، اس سے جی نکلا ہے ملاقات کے دن سے۔
ملنے کے دن سے. وہ ملنا کس کس نے ہے جی بتائیے؟ اللہ سب کا جی یوم الطلاق ملنا، یعنی کہ جسم اور روح کا ملنا بھی ہے. کیوں جی؟ جی اور اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی وہ جو پہلی ملاقات ہوگی وہ تو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو نہیں دکھائے گا جب حساب کانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی آخر تو ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی ہونا ہے. جی ایسے ہی ہے. جی تو جی سر. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وہی کے اس ملاقات کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ جو کافر اور مشرک ہیں وہ بھی ملیں گے، نبی اور جن کی امت ہے وہ بھی ملے گی. تو یہ ہے یوم، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وہاں ملاقات ہوگی. تو ترجمہ کریں گے یوم الطلاق، ملنے والے، تاکہ وہ ملنے والے دن سے ڈرائے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. رائٹ. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہے وہ دن کیسا ہوگا. یوم ہم بارزون، اس دن وہ سب، جی بارزون خوب ظاہر ہونے والے ہوں گے. بارزہ، بارزہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اوٹ نہ ہونا اور انسان پورے کا پورا نظر آئے، تو وہ اس کو کہتے ہیں بارز. تو یہاں ہوگا بارزون. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ زمین آسمان سب کیا ہو جائیں گے، فنا ہو جائے. فنا ہو جائیں گے. اور وہاں وہ جو زمین ہوگی وہ بالکل چٹیل میدان ہوگا. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. ایک نئی زمین آئے گی، اس کے اوپر کوئی اوٹ نہیں ہوگی کہ جہاں چھپا جا سکے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، حدیث کے اندر تو الفاظ کافی سارے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان ننگے پاؤں جا رہا ہوگا اور پیدل جا رہا ہوگا، بلکہ یہاں الفاظ بھی ہیں کہ وہ اتنا ننگے پاؤں بھی ہوگا اور ویسے بھی اس نے کچھ باندھا نہیں ہوگا، بلکہ یہ یہاں تک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہ بغیر ختنوں کے ہوگا. یہاں وہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ کیوں جی؟ جی سر. دوسری حدیث میں ایسا، ہمارے ذہن میں بھی تو یہ بات آ رہی ہے نا کہ بھئی ایسا ہے کہ سارے ہی ایسے ننگے ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کس کو ہوش ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے. کیوں جی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. خوف اتنا ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں آج میرے اعمال کا حساب کیا ہوتا ہے، کیا میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک ڈر کی کیفیت. تو یہ ہے جی یوم ہم بارزون، جس دن وہ صاف ظاہر ہونے والے ہوں گے یہ کرنا ہے، یا صاف ظاہر ہوں گے کرنا ہے. دونوں معنی ہوئے ہیں. ظاہر. ظاہر ٹھیک ہے. ظاہر ہونے والے، ظاہر ہونے والا. بارز، بارز اس دن وہ قاتل کے سب. بدن پر ہی ہے نا. جی سر. بھئی قاتل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قتل کرنے والا. قتل کرنے قتل والا. کرنے والا. بارز کے معنی کیا ہوں گے؟ ظاہر ہونے، ظاہر ہونے ہونے. صاف والا. ظاہر ہونے والا. اور اسی کی جمع ہے بارزون. بن رہا ہے ظاہر لفظ؟ ظاہر ہونا. جی. تو اس دن وہ سب صاف ظاہر ہونے والے ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اور نہیں پوشیدہ رہے گی اللہ پر ان میں سے شیء کچھ بھی. کیوں جی؟ یہ نہیں ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ پر، اب اللہ تعالیٰ کو پتا تو اب بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے. جی ساری چیزوں کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے سارا، لیکن اس دن بتا یہ رہا ہے کہ بھی انسان چھپنے کی کوشش کرے گا. لا یخفا، نہیں چھپ سکے گا، نہیں چھپ سکے گا یا چھپا سکے گا. اللہ، اللہ پر نہیں چھپ سکے گی اللہ پر، منہم ان میں سے شیء
کوئی چیز. یہ جناب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت. اور پھر حدیث میں جو چیزیں آتی ہیں وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ زمین کو پہلے پڑھا بھی ہوا ہے مٹھی کے اندر لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا. تو زمین بھی ختم جی، آسمان بھی ختم جی جی. بہرحال اس حدیث میں ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور دوسری حدیث میں آتا ہے وہی یہی چیز کہ آگے کہ پھر وہ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہت؟ تو کوئی جواب دینے والا ہوگا وہاں؟ نہیں. اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی، اسرافیل علیہ السلام بھی، اسرائیل علیہ السلام بھی سب مر چکے ہوں گے. کل من علیہا فان. پروفیسر صاحب تو یہ لفظ کون جو ہے یہ ہے انل ملک. ملک اور ملک میں فرق ہے. ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. الملک جی القدوس السلام. انا الملک. اچھا جی ٹھیک ہے. آگے جی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کے لیے. اور قہار کا ترجمہ کیا ہوا ہے جو بہت دبدبے والا ہے. یہی کیا تھا جی، جی جی سر. جو بہت دبدبے والا ہے. تو یہ ہے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت، طاقت جو قیامت کے دن ہونی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. رفیع الدرجاتی، جی وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. جی وہ اللہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ آپ لگا لیں بے شک، اس لیے کہ پیچھے کنٹیکس جو آ رہا ہے وہ اللہ کا ہی آ رہا ہے. مخلصین لہ فاعبد اللہ مخلصین یہ لہ وہ اللہ الدین. بریکٹ میں لکھیں گے سر جی؟ جی وہی نا. اگر آپ نے یہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں جو ساتھی، وہ اگر پچھلی والی آیت ساتھ ہوگی تو پھر تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہ ہے کہ یہاں سے اگر شروع کریں گے تو وہ اللہ پھر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی ذرا دیکھیے گا کہ آواز خراب ہو رہی ہے. وہ اللہ درجات کو ترجمہ کریں بلند کرنے درجات والا کو ہے، بلند کرنے بلند والا ہے. کرنے والا ہے. ذل عرش، عرش والا ہے. اس عرش والا ہے. جی وہ عرش والا ہے. ٹھیک ہے. یلقی الروح، وہ وہی یلقی وہ جی وہ وہی نازل فرماتا ہے، وہ نہیں وہی نازل کرتا ہے. یہ اس کی تفسیر آ چکی وہی ہے. کو جی وہ وہی نازل کرتا ہے. وہی ذرا جی نازل کرتا ہے. ہاں جی سب مل کے کہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک ہی آواز آ رہی ہے. وہ وہی کو نازل کرتا وہ ہے وہی نازل من کرتا ہے امرہ، اپنے اپنے حکم حکم سے. اپنے حکم سے. الا من یشاء، جس جس پر پر وہ وہ چاہتا ہے. جس پر وہ چاہتا ہے. من عبادہ، ابھی میں پڑھ رہا ہوں وقت اپنے نہیں ہے. اپنے بندوں میں بندوں سے میں سے. اپنے بندوں میں سے. کیوں؟ لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے. تاکہ وہ ڈرائے. تاکہ وہ ڈرائے. اب میں نے بتایا کہ یہاں ذکرین قیاس یہ ہے کہ بندہ، اس لیے کہ بشیر نذیر رسول ہی ہے، تاکہ وہ بندہ ڈرائے. یوم الطلاق، ملاقات کے ملاقات دن کے سے. دن سے. ہو گیا جی. جی جی یوم سر. ہم بارزون. ترجمہ جی. اس دن وہ جس سب دن ظاہر وہ ہونے سب والے ہوں گے. صاف ظاہر اس دن وہ صاف ظاہر ہونے والے ہوں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا اگر ترجمہ کرتے ہیں اس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ جو بیٹھ کے لوگ آتے تھے اور چادر اوپر کر لیتے تھے، یہ ہم نے پہلے آیات پڑھی ہوئی ہیں. چھپ جاتے تھے نا وہ، جی کہ بھئی
وہاں سے کھسکنا چاہتے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیت آپ کے ذہن میں ہوگی. تو بہرحال یہاں چونکہ قیامت کا وقت ہے اور چٹیل زمین ہے مکمل، اس کے اوپر کوئی آڑ، کوئی اوٹ، کوئی ایسی چیز جس کے پیچھے آدمی چھپ پائے نہیں ہے. تو یہاں ہے یوم ہم بارزون، ترجمہ کریں جی، اس دن وہ سب صاف ظاہر ہونے ہونے والے والے ہوں. صاف ظاہر ہونے والے ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، تو اللہ پر ان میں سے کوئی چیز چھپ نہ سکے گی. یہ کر لیتے ہیں، ترجمہ کریں ذرا. تو اللہ پر ان میں سے کوئی چیز سکے گی. چھپ نہ سکے گی. جی یخفا، جی چھپ نہ سکے گی. جی لمن الملک اليوم، جی کس کے لیے ہے آج آج کے دن بادشاہت؟ کس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہت؟ ملک الیوم مرکب اضافی ہے. آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کے لیے جو بہت دبدبے والا ہے. اکیلے اللہ کے لیے جو بہت دبدبے والا ہے. جی پروفیسر صاحب آپ دونوں آیات کا ترجمہ کریں اور ساتھیوں کو گزارش یہ ہے کہ وہ ساتھ کہیں الفاظ. جی بعد میں جب میں پڑھا رہا ہوں. رفیع الدرجات، پروفیسر صاحب میں ان کے دونوں ترجمے کر رہا ہوں کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس میں سے کسی کو مس کرنے کو جی نہیں چاہتا. رفیع الدرجات وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے یا وہ صاحب درجات ہے. ذو العرش اور عرش والا ہے یعنی صاحب عرش ہے. یلقی الروح وہ وحی کو نازل کرتا ہے، من امرہ اپنے امر سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق ملاقات والے دن یعنی آخرت کے دن. یوم ہم بارزون جس دن وہ ظاہر ہو جائیں گے یعنی ظاہر ہونے والے ہوں گے، یعنی جس دن وہ نکل پڑیں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، منہم کا ترجمہ جی جی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز جی چھپی ہوئی نہیں ہوگی یا جی چھپ نہ سکے گی. دونوں ترجمے ہوئے ہیں. جی لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ اللہ ہی کے لیے، الواحد القہار جو واحد ہے اور دبدبے والا ہے. اور دبدبے والا ہے. جی بیٹا اوپر کریں ذرا. جی اچھا جی اگلی آیت ہے 17. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. جی تو ترجمہ بنے گا جی الیوم آج کے دن، تجزا مجہول جملہ ہے، کیا معنی ہوں گے؟ بدلہ دیا جائے گا. بدلہ دیا جائے گا. بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. کل نفس، ہر نفس کو. ہر نفس کو آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، بما کسبت جو کچھ بھی اس نے جو کمایا. کچھ اس نے کمایا دنیا کے اندر، جو کچھ کیا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ وہی لفظ ظلم والا جو بتایا تھا کہ کمی کرنا، لا ظلم الیوم آج کے دن نہیں ہوگا. کوئی ظلم نہیں ہوگا. جی آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں مجھے لگ رہی، کبھی بار بار. اب وہ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں کبھی کس جگہ سے ٹھیک کرنا ہے. اچھا جی لا ظلم الیوم آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے جی 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 سر. تو ذرا ترجمہ کر لیتے ہیں. الیوم تجزا کل نفس، آج کے دن ہر آج نفس کے کو دن ہر بدلہ نفس دیا کو جائے بدلہ گا. دیا جائے گا. ہاں جی
یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس دن ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جی جی بیما کا ٹھیک ہے، سبت، جو کچھ اس نے کمایا جو کچھ اس نے کمایا اس چیز کا جو اس نے کمائی یا جو اس نے کمایا، لا ظلم الیوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، جی آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ جتنا کسی نے کیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور انسان کو ضرورت ہوگی تو اس کو کہا کہ جو بھی کیا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نہیں اچھا کیا ہوا ہے تو جنت کے اندر جانے کا سبب، اور اگر برا کیا ہوا ہے اور کہے گا انسان اس وقت کہ اس میں سے یا اللہ تھوڑی کمی کر دے، ممکن ہے کوئی ہلکی آگ لگے، تو کمی اس سے نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے جی۔ ان جی سر، اللہ، بے شک اللہ بے شک تعالیٰ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب بہت لینے جلد والا ہے۔ حساب لینے والا ہے۔ جی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دن تک ابھی 7 ارب لوگ ہیں اس وقت یا 7.5 ارب، پیچھے پتہ نہیں کتنے گزر چکے ہیں، آگے پتہ نہیں آبادی کتنی بڑھنی ہے۔ اللہ کے لیے ان سب کا حساب لینا کوئی مشکل نہیں کہ اس کے لیے بڑا وقت لگے گا، تو یہ ہے ان اللہ سریع الحساب۔ جی کیوں جی؟ جی پروفیسر جی، اللہ حدیث تعالیٰ میں آتا ہے بہت، کہ ظہر سے پہلے پہلے تک سب کا حساب ہو جائے گا۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو جی۔ تو یہ جناب کلام ہل بصر والی بات ہے، کیوں جی؟ آنکھ جھپکنا سارا حساب ہو جائے گا، پھر وہ اللہ ہے، اللہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ آگے جی پڑھتے ہیں، اللہ اب نیا لفظ بھی آگے بھی آ رہا ہے، اور یہ پہلے میں بتاؤں کہ جو قیامہ، قیامتن، اس کے اندر مؤنث کی نشانی کون سی ہے؟ تا گولتا تا گولتا، کیا تو قیامہ مؤنث ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے طامہ بھی لفظ آتا ہے، القارعہ بھی آتا ہے، الحاقہ، سب کے آخر میں آ رہا ہے۔ یہ قیامت کے یوم آخرت کے دن کے نام ہے مختلف۔ آج ہم ایک نیا نام یاد کرنے والے ہیں اور یہ بہت ڈرا دینے والا ہے۔ لفظ ہے جی آزفہ، آزفہ جی، آزف کہتے ہیں قریب آنے والا، اور آزفہ قریب آنے والی۔ اب قریب آنے والی اگر کہیں گے، قریب آنے والی دن جی، تو وہ بنے گا نہیں۔ یوم العازفہ قریب آنے والی گھڑی کا دن، گھڑی کا دن۔ ویسے تو ساعہ بھی ہے نا قیامت کا نام، ساعہ گھڑی۔ جی تو ایک تو ترجمہ جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یوم العازفہ قریب آنے والی کا دن، تو قریب آنے والی گھڑی کا دن کر لیں۔ یہ صحیح ہے۔ ہاں جی، قریب آنے والی گھڑی کا دن وہ قیامت ہے جی۔ آزفہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب وہ مر جاتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ وہ مرنا ہی اس کے دن کے وہ قیامت کی گھڑی کی ابتدا ہو گئی۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ یہ موت جو ہے یہ قیامت کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی جی سر، اور پھر یہ ہے کہ وقت ہمارے لیے ہے کہ بھی 50,000 سال، 1,000 سال، ایک دن، ایک سال، اللہ کے لیے یہ سارا وقت کلم ہل بصر، جیسے میں نے بولا تھا کیا ہے کلام ہل بصر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پلک جھپکنا۔ بس اللہ کے ہاں تو اتنی زندگی ہے، ہم کہتے ہیں کہ 100 سالہ زندگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قریب آنے والی گھڑی کا دن، وہ کون سا دن؟ اذ القلوب، جس دن دل
لدل حناجر، حناجر کس کو کہتے ہیں؟ حنجرہ، گلا، گلا، جی گلے کے قریب آ جائیں گے، جی بالکل اتنا ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میرا دل منہ کو آنے لگا ہے، ایسے ہی ہے ہماری زبان کے اندر، جی کلیجہ جو ہے تو وہ تو یہ ہوگا کہ قریب آنے والی گھڑی کا دن جب دل گلوں میں لدئی کے نزدیک آ جائیں گے، شدید خوف ہوگا۔ آگے لفظ آ رہا ہے کاظمین، اب یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں ویسے، کاظمین الغیظ پڑھا ہوا تھا جی، ہاں جی وہاں پڑھا تھا، تو وہاں یہ تھا کہ غصے کو پی جانے والے، ایسے ہی ہے ویسے کاظمین کا اب اس کا لفظی ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ کاظمین اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھاگل ہو اور اس کے اندر پانی بھر کے اوپر سے اس کو رسی لگا دی جائے کہ پانی باہر نہ نکلے، تو یہ ہوتا ہے کاظم۔ اچھا اب اس کے مطلب کیا ہوگا، اس جگہ پہ کاظم کا گنے گا کہ شدید خوف اور غصے سے بھرے ہوئے، جی شدید غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے دل جو ہے، خوف کا بلکہ زیادہ بہتر ہے جی، کہ اب ہوگا اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، کہ جب دل گلوں میں آ جائیں گے اور وہ خوف سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کاظمین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف سے بھرے ہوں گے، خوف سے بھرے ہوئے ہوں گے جی، کہ یہ خوف یہ غم باہر نہ نکلے، وہ ہے سمجھ لیں کہ بھئی اوپر جیسے ڈاٹ لگا دیتے ہیں، ایسے کاظمین کا معنی یہ بنتے ہیں۔ اب ایک ہی لفظ ہے، اس کے دوسرا معنی بھی آ رہا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، اب لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حمیم، کیا معنی پڑھے تھے حمیم؟ کھولتا ہوا پانی، ویری گڈ، کھولتا ہوا پانی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کا آج دوسرا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا وہ بڑا گرم جوش دوست ہے، کیوں جی جی کبھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ یا ویسے آپ نے پاس سے بنا رہا ہوں؟ جی نہیں ہوتا ہے استعمال، بھائی اس نے بڑی گرم جوشی دکھائی ماشاءاللہ جی، تو اسے تو اس کے اصل لفظ تو بنتے ہیں حمیم، وہ جیسے کھولتا ہے پانی، اس طریقے سے جو دوستی کے جذبات ہیں وہ اندر کھولتے ہوں، تو اس کا ترجمہ دوسرا کھولتے ہوئے پانی کی بجائے اس کا مطلب ہوا ہے دلی دوست۔ وما للظالمین من حمیم کا ترجمہ، ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع، یہ یطاع اب مجہول جملہ ہے، جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، یہ ترجمہ بنتا ہے، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہو کہ اس کی بات مانی جائے، ہو گیا جی جی سر، یطاع۔ تو آپ میرے ساتھ کریں، کہاں سے ترجمہ کرنا ہے ذرا جلدی جلدی، ہاں وانذرہم تو پڑھا ہی نہیں گیا میرا خیال ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جی جی، تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ وانذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں ڈرا، جی یہ ترجمہ کریں پھر، وانذرہم کا وقت کم ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں ڈرا، کس سے؟ یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن کی گھڑی سے، قریب آنے والی گھڑی کے دن سے، ہو گیا جی، اذ القلوب، جس دن دل، جس دن سب دل، لدل حناجرہ، گلوں میں آ جائیں گے، جی گلوں میں آ جائیں گے، کاظمین، اور وہ خوف سے بھرے ہوئے ہوں گے،
جی بالکل ٹھیک ہے، خوف سے بھرے ہوئے، گلوں میں آ جائیں گے خوف سے بھرے ہوئے، یہ اس کی صفت لگا لیں۔ ما للظالمین من حمیم، ترجمہ ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، اور یہاں ظالم سے مراد ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ولا شفیع یطاع، اور اور نہ کوئی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ بات مانی جائے۔ ہوگا کہ اس کی بات مانی جائے، کوئی نہیں جی، وہاں اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اور اللہ ہی کی بات ماننی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم یہ کہے۔ جی کیسا اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی، جی میں کرتا آپ ذرا بیٹا پیچھے کریں ذرا شروع سے ہوں۔ چلے جی، بس۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ درجات کو بلند کرنے والا ہے اور وہ عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ وحی کو نازل کرتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون، اس دن وہ سب صاف ظاہر ہونے والے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان میں سے کوئی چیز اس دن پوشیدہ نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہت؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کے لیے جو بہت دبدبے والا ہے۔ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں قریب آنے والے دن کی گھڑی سے ڈرا۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل گلوں میں آ جائیں گے خوف سے بھرے ہوئے۔ ما للظالمین من حمیم، تو ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہ ہوگا۔ ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ اس کی بات مانی جائے۔ مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ جی اس وقت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل کرم فرمائے، اور ہمیں دنیا کے اندر اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جی پرسوں پھر ملیں گے۔